بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 58واں سبق ہے، اور جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ القمیص الاحمر مضمون پچھلے دروس سے چلا آ رہا تھا. آج اس کا یہ آخری درس آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. فہذا یا امیر المؤمنین مشرک باللہ بلغت رأفته بالمشرکین هذا المبلغ. اے امیر المؤمنین، یہ اللہ پر شرک کرنے والا، یعنی یہ ایک مشرک ہے، اور اس کی نرمی اور مہربانی لوگوں پر اس حد تک پہنچی ہوئی ہے. وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ لَا تَغْلِبُكَ رَأْفَتُكَ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى شُحِّ نَفْسِكَ. اور آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کا نفس بخیل ہو چکا ہے اور اس کے بخل پر مسلمانوں کے ساتھ شفقت و مہربانی غالب نہیں آتی. فَإِن كُنْتَ إِنَّمَا تَجْمَعُ الْمَالَ لِوَلَدِكَ، بس اگر آپ یہ مال و دولت اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے جمع کر رہے ہیں، فَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ عِبْرًا فِي الطِّفْلِ يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَا لَهُ عَلَى الْأَرْضِ مَالٌ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بچے میں عبرت دکھلا چکے ہیں کہ جب وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے زمین میں کوئی بھی مال نہیں ہوتا. وَمَا مِن مَالٍ إِلَّا وَدُونَهُ يَدٌ شَحِيحَةٌ تَحْوِيَةٌ فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَلْتَفُ بِذَلِكَ الطِّفْلِ حَتَّى تَعْزِمَ رَغْبَةُ النَّاسِ لَهُ. اور جہاں کوئی مال ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو کسی بخیل ہاتھ نے نہ گھیرا ہو، مگر اللہ تعالی ہر وقت اس بچے پر مہربانی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی رغبت اس کی جانب بڑھ جاتی ہے. وَلَسْتَ الَّذِي تُعْطِي بَلِ اللَّهُ تَعَالَى يُعْطِي مَن يَشَاءُ مَا يَشَاءُ. اور آپ کچھ بھی نہیں دینا چاہتے مگر اللہ تعالی جس کو دینا چاہے اور جتنا دینا چاہے دے دیتے ہیں. فَإِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں انما تجمع المال لشد ید السلطان، کہ آپ مال اس لیے جمع کر رہے کہ اپنی بادشاہت کو مضبوط کرے، فقد اراک اللہ عبرا فی بنی امیہ ما اغنى عنہم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی امیہ میں عبرت دکھا دی ہے. ما اغنى عنهم جمعهم من الذهب وما اعدوا من الرجال والسلاح والقراع حين اراد الله بهم ما اراد. کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہا تو ان کے سونے، ان کے سپاہیوں، ان کے ہتھیاروں اور ان کی سواریوں، جو کچھ بھی انہوں نے تیار کیا تھا وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا. ما اغنا عنہم، ان کے کسی بھی کام نہیں آیا. یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں جی. پہلا رأفتک، رأفہ سے ہے. رأفہ یہ مختلف ابواب سے آتا ہے، یہ باب سمعہ سے رأفن، اور رأفتن باب فتحہ سے آتا ہے، اور یہی باب کرمہ سے بھی بہت زیادہ مہربانی کرنے کے معنی میں آتا ہے. ان تین ابواب سے ایک ہی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لے، ترعیفاً مصدر اس کا پھر آئے گا مہربان بنانے کے معنی میں، اور اگر باب تفاعل سے لے تو تراؤفاً مصدر پھر اس کا آئے گا آپس میں مہربانی کرنا، اس معنی میں یہ آئے گا. شحیحتاً
یا اس طرح یہاں پر یہ شح استعمال ہوا ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ شحیحتن شح باب ضربہ سے شخن شخن اور شخن باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے تینوں طرح کے یہ مصادر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں اور جائز ہے۔ بخل کرنے کے معنی میں، حرص کرنے کے معنی میں یہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے مشاحتن آپس میں بخل کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ عبرن اگلا لفظ ہے عبرن، یہ باب سمع سے عبرن عبرت کرنے کے، عبرت حاصل کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اگر باب نصرہ سے ہو اس کا مصدر پھر عبورن آئے گا، طے کرنے کے معنی میں، اور اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لیں تو باب تفعیل سے لینے کی صورت میں عبر یعبر تعبیرن، یہ خواب کے تعبیر کی بیان کرنا، یعنی خواب کا تعبیر بیان کرنا، اس کے معنی میں پھر یہ آئے گا۔ اور یہ آخری لفظ القراع، قراع اس کی جمع اقرع یا اکارع آتی ہے۔ یہ ہر چیز کے کنارے کو کہا جاتا ہے، گھوڑا ہو، خچر ہو یا جو بھی ہو، اس کے وہ کنارے کو کہا جاتا ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وَإِن قُلْتَ إِنَّمَا تَجْمَعُ الْمَالَ لِطَلَبِ غَايَةٍ هِيَ أَجْسَمُ مِنَ الْغَايَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا فَوَاللَّهِ مَا فَوْقَ مَا أَنْتَ فِيهِ إِلَّا مَنْزِلَةٌ لَا تُدْرِكُ إِلَّا بِخِلَافِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مال ایک ایسے مقصد کے حصول کے لیے جمع کر رہے ہیں جو اس مقصد اور مرتبے سے کہیں بڑھ کر ہے، تو اللہ کی قسم جس مرتبے پر آپ ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ نہیں، مگر وہ مرتبہ ہے جس کو آپ کے معاملے کے برعکس اس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یا امیر المؤمنین هل يعاقب من عصاك بأشد من القتل؟ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کے نافرمان کو قتل سے زیادہ سخت سزا دی جا سکتی ہے؟ فقال المنصور لا، خلیفہ منصور نے کہا نہیں۔ فقال، تو اس شخص نے کہا فكيف تصنع بالملك الذي خولك ملك الدنيا وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ولكن بالخلود في العذاب الأليم؟ تو آپ اس بادشاہ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کہ جس نے دنیا کی بادشاہی آپ کو دی ہے، اور وہ اپنے نافرمان کو قتل کر کے سزا نہیں دیتا بلکہ دردناک عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال کر سزا دیتا ہے۔ قد رأى ما عقد عليه قلبك وعملته جوارحك ونظر إليه بصرك واجترحته يداك ومشت إليه رجلاك۔ یقیناً وہ منصوبہ جس کو آپ کے دل نے بنایا، وہ اعمال جن کو آپ کے اعضاء نے کیا، اور وہ چیز جس کی طرف آپ کی نظروں نے دیکھا، اور وہ اموال جس کو آپ کے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ کام جس کی طرف آپ اپنے پیروں سے چلے، اپنے پاؤں سے چلے۔ هل یغنی عنک ما شححت علیہ من ملک الدنیا اذا انتزعه من یدک ودعاک الی الحساب۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا کی بادشاہت آپ سے چھین لے اور آپ کو حساب کتاب کی طرف بلائے، تو جس کو جمع کر کے، یعنی یہ تمام مال و دولت جس کو جمع کر کے آپ بخل کر رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کے کسی کام آئے گی؟ یہاں پر یہ دو لفظ ہے خولہ کا۔ خولہ یہ مختلف ابواب سے استعمال ہوتا ہے۔ باب نصارہ سے خولن یا خیالن نگہبانی کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب افعال سے اخالتن، اخالتن مامولا ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ خول یخول تخویلا،
تخویلاً یہ مالک بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے، عطا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ باب استفعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، استخالتاً خادم بنانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اجترحت ہو جرح سے ہے، جرح یجرح جرحن، جرحن جرحن باب سمع سے اگر لے تو جرحن مصدر اس کا آئے گا زخمی ہونے کے معنی میں، اور اگر باب کرمہ سے لے تو پھر اس کا مصدر جرحن آئے گا زخمی کرنے کے معنی میں۔ یہاں پر یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، اجتراحن، اجترح یجترح اجتراحن کا معنی ارتکاب کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور جرح یجرح تجریحا باب تفعیل سے تجریحا زخمی کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کو ہم باب استفعال سے لے استجراحا مصدر اس کا آئے گا پھر تو فاسد ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ قال فبكى المنصور ثم قال ليتني لم اخلق ويحك كيف احتال لنفسي۔ راوی کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور یہ سب باتیں سن کر رو پڑا، اور پھر اس نے کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، تیرا ناز ہو، میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا تدبیر اختیار کروں؟ فقال، تو اس شخص نے کہا یا امیر المؤمنین ان للناس اعلاما یفزعون الیہم فی دینہم ویرضون بہم فی دنیاہم۔ اے امیر المؤمنین، لوگوں کے کچھ سردار ہوتے ہیں جن کی طرف وہ اپنے دین کے معاملے میں رجوع کرتے ہیں اور اپنے دنیا کے معاملے میں ان کے فیصلوں سے خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ فاجعلہم بطانتک یرشدوک وشاورہم فی امرک یسددوک۔ آپ ایسے لوگوں کو اپنے خاص اور رازدار بنائیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ آپ مشورہ کریں تو وہ آپ کی درست کام کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ قال قد بعثت الیہم فہربوا منی۔ خلیفہ منصور نے کہا کہ میں نے تو ان کی طرف پیغام بھیجا تھا مگر وہ مجھ سے دور ہٹ گئے۔ قال خافوک ان تحملہم علی طریقتک، کہ وہ ڈر چکے ہیں کہ آپ ان پر ایسی ذمہ داری ڈالیں گے، یعنی ان سے ایسے کام لیں گے جیسے کام آپ خود کرتے ہیں۔ ولیکن افتح بابک، اپنا دروازہ کھولیے، وسہل حجابک، اور پس پردہ رہنے میں کمی کرے، وانصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرے، واقمع الظالم، اور ظالم کو ذلیل کرے، اس کا قلع کما کرے، وخذ الفیء والصدقات علی حلھا، اور مال غنیمت اور صدقات کو صحیح طور پر لے، واقسمها بالحق والعدل علی اہلھا، اور اس کو حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ اس کے اہل پر تقسیم کرے، وَأَنَا ضَامِنٌ عَنْهُمْ أَن يَأْتُوكَ وَيُسَاعِدُوكَ عَلَى صَلَاحِ الْأُمَّةِ، تو میں ان کی طرف سے اس بات کا ضامن ہوں کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور امت کی اصلاح میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے یا آپ کے دست راست بنیں گے۔ وَجَاءَ الْمُؤَذِّنُونَ فَآذَنُوهُ بِالصَّلَاةِ، پس مؤذنین آئے اور انہوں نے نماز کے لیے اذان دی، فصلى، تو ان لوگوں نے، امیر المؤمنین یعنی خلیفہ منصور نے نماز پڑھی، وعاد الى مجلسہ، اور پھر اپنے مجلس کی طرف واپس آئے، وطلب الرجل، پھر اس آدمی کو بلایا، اس کا مطالبہ کیا، فلم یوجد، بس وہ ان کو نہ ملا، یعنی وہ جا چکا تھا۔ یہاں پر یہ کچھ لفظ ہے جی، یفزعون، فزع سے ہے، باب افعال سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، افزع یفزع افزاعا،
افزاعاً فریاد رسی کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کو جب ہم باب فتح سے لیں تو فتح سے لینے کی صورت میں فزعاً یا بکسر الفا فزعاً دونوں طرح کا یہ استعمال ہوتا ہے، خوف کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اگر فزعاً ہو تو باب سمعہ سے آئے گا زا کے حرکت کے ساتھ، دہشت زدہ ہونے کے معنی میں، اور فزع یفزع تفزیعاً یہ خوف دلانے کے معنی میں باب تفعیل سے آئے گا۔ یسددو کا سدد یسدد تسدیداً، یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راہ راست کی طرف رہنمائی کرنا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم باب ضربہ سے لیں سددن تو سددن یہ درست ہونے کو کہا جاتا ہے، اور یہی باب سمعہ سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باب نصر سے جب ہم اس کو لیں گے صد یصد صدن، صدن بند کرنے کے معنی میں یہ آئے گا، اور باب افعال سے جب ہم اس کو لیں اسدد یسدد اسدادن تو سیدھا ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ وقمع الظالم، وقمع قمع، یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، اقمع یقمع اقماعا، مصدر اس کا آئے گا ذلیل و خوار کرنا اس معنی میں۔ اور اگر باب فتح سے اس کو ہم لے تو قمعا ارادہ سے ہٹا دینے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اس کے علاوہ جب ہم اس کو باب تفاعل سے لیتے ہیں تقمعا تو مدہوش ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے پھر، اور اس کے علاوہ یہ انقماعا باب انفعال سے، انقماعا پوشیدہ مکان میں داخل ہونے کو کہا جاتا ہے۔ جی معزز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، وللہ الحمد۔ یہ سبق القمیص الاحمر بھی بحمد اللہ تعالی اپنے اختتام کو پہنچ چکا، تو انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے ساتھ جو کہ کیف کان معاویۃ یقضی یومہ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یومیہ مصروفیات کیا تھی اور وہ اپنا دن کیسے گزارتے تھے، اس سبق سے انشاءاللہ پھر اگلے درس کے ذریعے سے شروع کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔